بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 6۔ بیٹے آج ہم پڑھیں گے مضمون بعنوان قائد اعظم۔ قائد اعظم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے بانی ہیں، اور یہ ان کا لقب ہے جو عوام کی طرف سے، عامۃ الناس کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ ان کا اصل اسم گرامی تھا محمد علی جناح۔ دیکھیے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جن پر بر صغیر کی اسلامی تاریخ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ آپ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کے تسلط سے نجات دلانے کے لیے جو خدمات سر انجام دی انہیں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے جو جکڑ بندیاں تھیں انگریزی غلامی کی، انگریزی تسلط کہتے ہیں غلامی، یا کسی کا بغیر کسی چاہت کے، میں نہیں چاہ رہا کہ مجھ پر کوئی اپنی بات کو تھوپے، تو میں اسے کہوں گا آپ مجھ پر اپنی بات جو ہے وہ مسلط نہ کریں۔ تو وہ مسلط کرنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے تسلط، ٹھیک ہے، یعنی غلامی۔ تو یہ قائد اعظم ہی تھے کہ جنہوں نے قوم کو ایک ڈائریکشن دی اور قوم کو لیڈ کیا اور ان کے مطالبات منوائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک مشہور گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا جو کاٹھیا واڑ کے رہائشی تھے اور چمڑے کا وسیع کاروبار کرتے تھے۔ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ آپ نے بیرسٹری کا امتحان پاس، جسے بار ایٹ لا، بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور 1896 میں وطن واپس آئے۔ آپ نے سیاست کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا۔ آپ ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن جلدی آپ کو معلوم ہو گیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے اور ہندوستان میں ہندو اقتدار قائم کرنا چاہتی ہے، لہٰذا 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ پیش کی۔ نہرو رپورٹ انگریزوں کو یہ پیش کی گئی تھی اور اس میں یہ سازش کی گئی تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں اور وہ کانگریس کو ہی اپنی جماعت سمجھتے ہیں، اپنی ریپریزنٹیٹیو۔ تو قائد اعظم نے اس کے بعد کیا جی، اس کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا اور قرارداد پاکستان منظور کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ 23 مارچ 1940 لاہور منٹو پارک کہ پاکستان بن کر رہے گا اور یہی ہمارا آخری ہدف ہے اور مطالبہ ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے آزادی کی جد و جہد تیز کر دی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، ٹھیک ہے۔ صدر کا جو عہدہ تھا وہ اس وقت نہیں تھا، وزیر اعظم جو تھے وہ نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب تھے، اور جو صدر کے قائم مقام تھے، یعنی یہ جیسے آج جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو پہلے یہ گورنر جنرل تھے۔ دن رات کی محنت سے آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ قائد اعظم کو ٹی بی تھا۔ قائد اعظم کے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب، تو آج بھی ان کی جو بیٹی ہیں وہ موجود ہیں اور ان سے ملاقات ہے، اور انہوں نے یہ بات مجھے بتائی اور اس کے بعد میں نے پڑھی بھی کہ قائد اعظم کو ٹی بی تھی، میرے والد فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے علاوہ کوئی چوتھا فرد یہ بات نہیں جانتا تھا کہ قائد اعظم کو ٹی بی ہو چکی ہے۔ قائد اعظم نے اسی حالت میں پاکستان کی موومنٹ اس کو آگے لے کر چلے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا 1948 میں۔ تو یہ بات کہ قائد اعظم کو بہت عرصے سے ٹی بی تھی، تو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا اوہو، اگر کاش ہمیں یہ پہلے پتہ چل جاتا نا تو ہم پاکستان کو کبھی بننے ہی نہ دیتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے قائد۔ اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان، ہاں جی نیچے پڑھ رہے تھے، دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور 11 ستمبر 1948 کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار روشنیوں کے شہر کراچی میں ہے۔
آپ رہتی دنیا تک اپنی قوم کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ دیداور دیکھنے والا، ٹھیک ہے، کہ جس کی نگاہ میں اتنی تیزی ہوتی ہے کہ وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتا ہے اور اپنی قوم کی ترجمانی کرتا ہے۔ بیٹا اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ میں جن الفاظ کو انڈر لائن کر رہا ہوں بیٹا آپ نے ان کو پہلے انڈر لائن کر لینا ہے، ان کی اسپیشلی مشق کرنی ہے کہ وہ الفاظ آپ کے غلط کسی صورت نہ ہوں۔ بر صغیر، شخصیات، اسلامی تاریخ، تسلط، گھرانے مشہور، کاٹھیا واڑ، سندھ مدرسۃ الاسلام، بیرسٹری، یہ آپ نے بیر سٹری یہ الگ الگ نہیں لکھنا، یہ بیرسٹری ایک ہی لفظ ہے۔ کانگریس شمولیت، ہندو مسلم اتحاد، نمائندگی، اقتدار، نیکسٹ پیج کیجیے۔ جد و جہد، لوگ پڑھتے جد و جہد، یہ لفظ ہے جی جد و جہد، اس کو انڈر لائن کیجیے۔ معرض وجود، گورنر جنرل، خالق حقیقی، روشنیوں، اور یہ پورا شعر، ٹھیک ہے جی۔ بیٹا یہ جو موضوع ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے اسے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ اس کو بھرپور طریقے سے یاد کیجئے، لکھیں، اور جو اس کے مین پوائنٹس ہیں، یہ تو میں نے آپ کو وہ الفاظ لکھے جو آپ نے خوبی سے دیکھنے ہیں، لیکن جو پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنے ہیں وہ ہے سب سے پہلے بر صغیر، جن پہ میں سرکل کر رہا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے بولڈ کر کے لکھنے ہیں، اوکے۔ کاٹھیا واڑ، سندھ مدرسۃ الاسلام، اعلیٰ تعلیم، ہندو مسلم اتحاد، کانگریس، نہرو رپورٹ، 14 نکات، قرارداد پاکستان، اور اس کے بعد یہ تاریخ آزادی، گورنر جنرل، تاریخ، مزار کدھر ہے آپ کا، اور بس، ٹھیک ہے بیٹا، اوکے جی۔ انشاءاللہ بیٹا کل پڑھیں گے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا اور بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کیجیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔